بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 42۔ سیدنا ابو سلمہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہما کی دعائیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کا نام ہند تھا۔ ان کے والد سردار ابو امیہ قریش کے مشہور سخی انسان تھے۔ ان کا لقب زاد الراکب یعنی مسافروں کو ساز و سامان عطا کرنے والا تھا۔ سیدہ کی پہلی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد اور رضاعی بھائی ابو سلمہ ابن اسد سے ہوئی تھی۔ دونوں میاں بیوی السابقون الاولون میں سے تھے۔ ان کے درمیان مثالی محبت تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے بے حد قربانیاں دی۔ خاص طور پر ہجرت مدینہ کے لیے انہوں نے جو جانی اور مالی قربانیاں دیں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک دن دونوں میاں بیوی مدینہ طیبہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گھر کا بڑا شاندار ماحول، آپس میں مثالی محبت۔ سیدہ ام سلمہ نے ابو سلمہ سے ایک آرزو کی اور خواہش ظاہر کی۔ کہنے لگی، میں نے سنا ہے جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ خاوند جنتی ہو، وہ عورت اپنے شوہر کے مرنے کے بعد شادی نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جنت میں اکٹھا کر دے گا۔ اس لیے آؤ ہم دونوں باہم عہد کریں کہ تمہارے بعد نہ میں شادی کروں گی اور نہ تم میرے بعد شادی کرو گے۔ سیدنا ابو سلمہ اپنی اہلیہ کی بات سن کر بولے، ام سلمہ کیا تم میری ایک بات مانو گی؟ سیدہ بولی، ہاں کیوں نہیں۔ ابو سلمہ کہنے لگے کہ اگر میری وفات ہو جائے تو تم دوسری شادی کر لینا۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اے اللہ میرے بعد ام سلمہ کو مجھ سے بہتر شوہر عطا فرما، جو نہ تو اسے تکلیف پہنچائے اور نہ ہی غمگین کرے۔ سیدنا ابو سلمہ نے جنگ بدر اور احد میں شرکت کی تھی۔ احد میں ان کو زخم لگا تھا جو بظاہر ٹھیک بھی ہو گیا تھا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبیلہ بنو اسد کے خلاف ایک لشکر کی سرداری کی ذمہ داری بھی سونپی تھی، جس سے وہ کامیاب لوٹے اور دشمن کے اونٹوں اور بکریوں کی ایک تعداد پر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ 150 انصار اور مہاجرین پر مشتمل یہ لشکر غنیمت کے مال سمیٹتا ہوا واپس آیا۔ یہ فوجی دستہ 4 محرم ہجری پر روانہ کیا گیا تھا۔ واپسی پر سیدنا ابو سلمہ کا غزوہ احد والا زخم کھل گیا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، ام سلمہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لا تصیب احدا من المسلمین مصیبۃ فیسترجع عند مصیبته ثم یقول اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا فعل ذلک بہ۔ کسی مسلمان کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور اس پر وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے اور یوں کہتا ہے، اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اجر و ثواب دیجیے اور مجھ کو اس سے بہتر چیز عطا فرمائیے، تو اس کے ساتھ اسی طرح کر دیا جاتا ہے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اپنے پھوپھیزاد اور رضاعی بھائی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے جانے کے تھوڑی دیر بعد ہی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ وفات پا گئے۔ رؤوف رحیم نبی کو خبر دی گئی۔ آپ واپس تشریف لائے۔ اپنے مبارک و مطہر ہاتھوں سے ابو سلمہ کی آنکھوں کو بند کیا اور پھر چہرہ انور آسمان کی طرف کر کے ارشاد فرمایا، اللہم اغفر لأبی سلمۃ وارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عقبہ فی الغابرین واغفر لنا ولہ یا رب العالمین وافسح لہ فی قبرہ ونور لہ فیہ۔ اے اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرمائیے، اس کا مقام و مرتبہ ہدایت یافتہ لوگوں کے درمیان بلند فرما دیجیے اور اس کے پسماندگان کو اس کا اچھا جانشین عطا فرمائیے۔ اے رب العالمین ہمیں بھی اور اسے بھی معاف فرما دیجیے، اس کی قبر کو کشادہ اور روشن کر دیجیے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بہت غمزدہ تھی۔ ایک دن انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی جو ان کے خاوند نے سنائی تھی، جس میں اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا کے الفاظ تھے۔ سیدہ نے ان الفاظ کو دہرایا تو ان کی محبتیں اور وفائیں یاد آ گئی۔ اپنے طور پر کہنے لگی، ومن عساہ ان یکون خیرا من ابی سلمۃ،
میرے لیے ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ محترم حضرات، مگر دعا تو دعا ہے، اس کی اپنی ایک تاثیر ہے، اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھائی ہو تو ایسی دعا کے کیا کہنے۔ دعا تو عبادت ہوتی ہے، انہوں نے اس دعا کو حرز جاں بنا لیا۔ وقت گزرتے دیر نہیں لگتی، وہ وقت بھی آیا جب ان کی عدت پوری ہو گئی۔ ان کا تعلق بنو مخزوم سے تھا، خالد بن ولید کے رشتہ دار تھیں، بڑے معزز اور مکرم باپ کی نہایت سمجھدار اور ذہین بیٹی تھی۔ انہیں کئی بار بڑے صحابہ کرام نے نکاح کا پیغام بھیجا جو انہوں نے رد کر دیا، اور پھر ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا۔ محترم حضرات، سیدہ ام سلمہ کو دعا کے الفاظ یاد آ گئے، وَاخْلُفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، مجھے اپنے مرحوم خاوند سے بہتر عطا فرما، اور پھر خود ہی اپنے دل میں کہنے لگی، هذا هو الخیر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ سے کہیں بہتر اور افضل ہیں۔ ابو سلمہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما دونوں کی دعائیں قبول ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کر لی، اور وہ ام المؤمنین کے عظیم مرتبے پر پہنچ گئی۔ بلا شبہ اللہ کے رسول کی زوجہ مکرمہ بننا ان کے لیے بہت بڑے شرف کی بات تھی۔